آج ہم آپ کے سامنے قصر کے اندر جو شرعی مسافت ہے، فاصلہ ہے، وہ رکھنا چاہتے ہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی نے لکھا ہے کہ شرعی جو مسافت ہے وہ 54 میل ہو، 54 میل ہو، اور 1 میل 2000 گز کا ہوتا ہے۔ اور 54 میل کے اعتبار سے آج کل جو مسافت بنتی ہے قصر کی، وہ ہے 99 کلومیٹر، یعنی کہ آپ گھر سے اپنے اصل وطن سے 99 کلومیٹر کی مسافت طے کر چکے ہیں تو آپ پہ قصر ہے۔ اب قصر کے اندر آپ کیا پڑھیں گے؟ فجر کی سنتیں تو آپ نے پڑھنی ہے۔ فجر کی سنتیں تو واجب کے نزدیک ہیں، وہ آپ کسی حالت میں چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر وہ رہ گئی ہیں تو دوبارہ ان کو پڑھنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو باقی سنن ہیں، موقدہ، ظہر، مغرب، عشاء کی، اس کے اندر اختلاف ہے۔ علماء حق اہل سنت کہتے ہیں اگر وقت ہے تو ادا کر لی جائے، اگر وقت نہیں ہے اور آپ عجیل ہیں، آپ نے سفر لمبا کرنا ہے اور گاڑی انتظار کے اندر بھی آپ کی نہیں رک سکتی، تو آپ قصر پہ، فرائض کی قصر پہ اپنا بھروسہ کر سکتے ہیں۔ تو مغرب کی 3 پڑھیں گے، عشاء کی 2 پڑھیں گے، اور اس سے آگے آپ وتر بھی 3 پڑھیں گے۔ اب ہوگا کیا کہ اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں قصر، کسی شہر کے اندر آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے اور وہاں جماعت کرانے والا مقیم ہے، تو آپ جماعت کے اندر ساری رکعتیں فرائض کی ادا کریں گے۔ اس میں آپ 2 رکعتوں پہ سلام نہیں پھیر سکتے، آپ کو مقیم کی اقتدا کرنی پڑے گی۔ مقیم امام اگر عشاء کی 4 پڑھاتا ہے تو آپ کو 4 ہی پڑھنی پڑیں گی۔ اچھا، یہ ہوتا ہے کہ سارے مسافر ہیں، اس کے اندر ایک امام صاحب ہیں اور وہ ایک مسجد میں جماعت کروانے لگتے ہیں، تو مقیم آ کے شامل ہو جاتے ہیں۔ تو امام کھڑے ہونے سے پہلے انہیں یہ بتلائے گا کہ ہم نے قصر پڑھنی ہے، 2 پڑھ کے ہم سلام پھیر دیں گے اور آپ نے سلام نہیں پھیرنا۔ مقیم کھڑے ہو جائیں گے 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد، اور مقیم جو باقی 2 فرائض کی رکعتیں ہوں گے اس کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ سورۃ فاتحہ کی مقدار کے برابر خاموشی اختیار کریں گے، اور خاموشی اختیار کرتے وہ رکوع کے اندر چلے جائیں گے۔ اگر انہیں کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھی تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ مقیم جو نمازی ہیں جو مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یہ قاعدہ ہے۔ اگر مسافر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو مسافر جس پہ شرعی قصر ہو چکی ہے، مسافت پوری آ چکی ہے، وہ پھر بھی مقیم امام کے پیچھے ساری نماز پڑھے گا۔ اگر ایک شخص یہاں سے اسلام آباد گیا ہے، قصور سے اسلام آباد گیا یا سرگودا سے یا لاہور سے، تو اس کی نیت ہے کہ وہ 15 دن وہاں قیام کرے گا، تو وہ قصر شروع کر دے۔ اگر اس کی نیت نہیں ہے، وہ کہتا ہے 1 دن ٹھہروں گا، 2 دن ٹھہروں گا، 3 دن ٹھہروں گا، تو وہ پھر پوری نماز پڑھے گا۔ یعنی کہ اسلام آباد میں اگر بیک وقت 15 دن یا اس سے زائد قیام کرنے کا ارادہ ہے تو پوری نماز پڑھیں گے، وگرنہ قصر پڑھیں گے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، بلکہ ایک پوائنٹ اور لکھا گیا، اگر آپ نے اپنی نیت اور ارادے میں اسلام آباد کو مستقل وطن کے طور پہ اخلاق کر لیا ہے، یعنی کہ آپ یہاں سے گئے ہیں، آپ کی نیت ہے، آپ کا ارادہ ہے کہ آپ اسلام آباد کو مستقل وطن کے طور پہ آپ اختیار کر لینا چاہتے ہیں، اور آپ نے کر لیا ہے، تو پھر مدت قیام سے قطع نظر آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم عطا فرمائے۔